السلام علیکم دوستو، اگر آپ ریلز اور شارٹ سے تھک گئے ہیں اور اپنے اندر تبدیلی لانا چاہتے ہیں اور 2025 کو اپنے لیے ایک بہترین سال بنانا چاہتے ہیں تو آئیے پھر کچھ کتابوں کی بات کر لیتے ہیں۔ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ کتاب وہ ہوتی ہے جو آپ کے وزڈم کے اندر تبدیلی لے کر آئے، جو آپ کو ایک نئے ورژن کے اندر اپڈیٹ کرے اور جو آپ کی زندگی میں انقلاب برپا کر دے اور آپ اپنے آپ کو پہلے جیسا محسوس نہ کریں۔ تو میرے خیال میں وہ ایک بیسٹ بک ہوتی ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بک ہے۔ ہندوستان کے بیسٹ فلاسفر چنکیا نے کہا تھا کہ اگر ہم اپنی غلطیوں سے سیکھیں گے تو ایک زندگی کم پڑ جائے گی، اور دوسروں کی غلطیوں سے سیکھنے کے لیے ہمارے پاس جو سب سے بہترین چیز ہے اس کا نام کتاب ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کون سی کتاب پڑھیں جو ہماری زندگی کے اندر انقلاب برپا کر دے، جو ہمیں ایک نئے ورژن کے اندر اپڈیٹ کر دے، جو ہمیں سوچنے کا ایک نیا زاویہ فراہم کرے اور ہم زندگی کو ایک نئی نظر سے دیکھ سکیں۔ تو اس کے لیے ہم یوٹیوب پر ویڈیوز وغیرہ دیکھ لیتے ہیں، اور عام طور پر لوگوں نے وہ کتابیں ریکمینڈ کی ہوتی ہیں جو بیسٹ سیلر بکس ہوتی ہیں، اور میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ جو بیسٹ سیلر بکس ہیں یہ اوور ریٹڈ بکس ہیں، اور ان کے اندر اس لیول کا وزڈم نہیں ہوتا جس لیول کا وزڈم ایک کتاب کے اندر ہونا چاہیے۔ ہر کسی کا اپنا ذاتی نقطہ نظر ہے۔ جب ہم یہ ریکمینڈڈ بکس پرچیز کرتے ہیں اور ان کو پڑھنے بیٹھتے ہیں تو ہمیں یہ کتابیں بورنگ لگتی ہیں اور ہمارا کتابوں سے دل بھر جاتا ہے، اور پھر کتاب کی طرف ہم مائل ہی نہیں ہو پاتے۔ پھر موبائل کے اندر جو ڈوپامین ہمیں ملتا ہے وہ کتابوں کے اندر ہمیں نہیں ملتا۔ یہی وجہ ہے کہ موبائل نے ہماری ساری توجہ اپنی طرف کھینچ لی ہے اور ہم کتابوں سے بہت دور ہو گئے ہیں۔ وہ ایک شعر بھی ہے کہ کاغذ کی یہ مہک یہ نشہ روٹھنے کو ہے، یہ آخری صدی ہے کتابوں سے عشق کی۔ لیکن میرے خیال سے کتاب کی اہمیت کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی۔ پڑھنے والے لوگ کتابیں پڑھتے رہیں گے اور دوسرے لوگوں کا وزڈم جو ہے وہ حاصل کرتے رہیں گے۔ ایلان مسک جو اس وقت دنیا کا امیر ترین آدمی ہے، اس کی بہن نے ایک انٹرویو میں بتایا تھا کہ ایلان مسک ایک دن میں 2 کتابیں پڑھا کرتا تھا۔ کبھی بھی آنکھیں بند کر کے کوئی کتاب سلیکٹ نہ کریں، اور نہ ہی اس چیز کو سامنے رکھ کر کتاب کو سلیکٹ کریں کہ زیادہ تر لوگ اس ایک کتاب کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو ایسی کیا خاص بات ہے اس کتاب کے اندر، مجھے پڑھنی چاہیے۔ تو میرا ایکسپیرینس یہ کہتا ہے کہ وہ زیادہ تر اوور ریٹڈ بکس ہوتی ہیں، اور ممکن ہے کہ وہ کتاب آپ کو بور کر دے اور پھر نیکسٹ ٹائم کے لیے آپ کتابوں سے آپ کی دلچسپی ختم ہو جائے۔ ہر انسان کا ٹیسٹ اور ریکوائرمنٹ ڈیفرنٹ ہوتی ہیں، اور جو میرا ٹیسٹ ہے، جو میری ریکوائرمنٹ ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ کی بھی وہی ریکوائرمنٹ ہو، آپ کا بھی وہی سیم ٹیسٹ ہو اور آپ کو بھی وہی بکس مزہ دیں جو مجھے اچھی لگتی ہیں۔ تو ہمیں اپنے ٹیسٹ اور ریکوائرمنٹ کے حوالے سے کتاب کو سلیکٹ کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ کتابیں 2 طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک کتاب وہ ہوتی ہے کہ ایک بندے نے کتاب جو ہے وہ بہت ساری کتابیں پڑھ ڈالیں اور ان کتابوں سے کچھ ایسنس نکال کر اس نے ایک اپنی کتاب لکھ دی، اور وہ کتاب عام طور پر جو ہے وہ سپر ہٹ ہو جاتی ہے اور وہ مارکیٹ میں پھیل جاتی ہے اور بیسٹ سیلر بک بن جاتی ہے، اور ہم پھر اس کتاب کے پیچھے بھاگتے ہیں اور اس کو پڑھنے لگ جاتے ہیں۔ اس کتاب میں زیادہ تر انفارمیشن ہوتی ہے اور اکثر اوقات وہ انفارمیشن ہمارے کام نہیں آتی۔ اب مثال کے طور پر اگر آپ سیلف ہیلپ اور سیلف امپرومنٹس کے اوپر بک پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کسی ایسے شخص کی کتاب کو بالکل بھی ہاتھ مت لگائیں جس نے دوسری کتابوں کو پڑھ کر اور اس نے وہاں سے ایسنس نکال کر ایک کتاب لکھ دی ہو۔ ایسے بندے کی کتاب آپ اگر پڑھیں گے تو وہ کتاب آپ کو بور کرے گی۔ دوسری کتاب وہ ہوتی ہے جو ایکسپیرینس بیسڈ ہوتی ہے، جو اس کی اپنی پرسنل جرنی ہوتی ہے، اپنا اس کا پرسنل ایکسپیرینس ہوتا ہے، وہ ایکسپیرینس اس نے لکھا ہوتا ہے۔ جب بھی آپ نے سیلف ہیلپ بک چوز کرنی ہے یا پھر اسپرچول امپرومنٹ کے لیے کوئی بک چوز کرنی ہے تو صرف ایسے لوگوں کی کتاب کو چوز کریں جنہوں نے اپنی سیلف جرنی، اپنا سیلف ایکسپیرینس جو ہے وہ اس کتاب کے اندر شیئر کیا ہو۔ وہ کتاب جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو ایک نیا ویژن، ایک نیا وزڈم ملے گا، آپ کو زندگی کو ایک نئی نظر سے دیکھنے کا موقع ملے گا، اور وہ کتاب واقعی آپ کی زندگی کے اندر تبدیلی پیدا کرے گی۔ باتیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں، میں اب ریکمنڈیشن کی طرف آتا ہوں۔ 2025 کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں اور آپ کتاب سے دوستی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کوئی ایسی کتاب ڈھونڈ رہے ہیں کہ وہ کتاب آپ کو بور نہ کرے اور آپ کو بہت دلچسپ لگے اور آپ کی جو انگیجمنٹ ہے وہ جو ہے وہ بنا کے رکھے اور آپ کو جکڑ کے رکھے اور آپ کا دل نہ کرے اس کتاب کو چھوڑنے کے لیے یا اس کو سکپ کرنے کے لیے۔ یعنی کہ جب آپ اس ایک کتاب کو اٹھائیں تو آپ ایک ہی اٹیمپٹ میں اس کو ختم کر دیں۔ کوئی ایسی کتاب آپ کو چاہیے۔ اس طرح کی اگر آپ کوئی کتاب ڈھونڈ رہے ہیں تو وہ آپ کو فکشن میں ملے گی۔ فکشن میں یہ ہوتی ہے کہ ایک سٹوری ہوتی ہے، ایک کریکٹر ہوتا ہے اور وہ کریکٹر شروع سے لے کر آخر تک چلتا ہے اور ایک پوری سٹوری جو ہے وہ بنتی ہے جس سے آپ کو جو ہے وہ آپ انگیج رہتے ہیں اور آپ کا دل نہیں کرتا اس کو چھوڑنے کو۔ آپ وہ سٹوری مکمل کر کے ہی آپ کو مزہ آتا ہے۔ آپ کو ڈوپامین تب ملتا ہے جب آپ اس سٹوری کو مکمل کرتے ہیں، پھر آپ کو مزہ آتا ہے۔ تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے جو بک میں آپ کو ریکمینڈ کرنا چاہتا ہوں اس کا نام ہے سدھارتھ۔ یہ ہرمن ہیس کا ناول ہے اور اتنا زبردست ہے، جب آپ اس کو پڑھنا شروع کریں گے تو آپ آخر تک ایک ہی اٹیمپٹ میں مکمل کر کے اس کو چھوڑیں گے، آپ کا دل نہیں کرے گا کہ آپ اس کو چھوڑ دیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ ایک تو یہ انسان کے اوپر ہے۔ اس کتاب کو اگر میں ایک شعر کے اندر سمونا چاہوں تو وہ شعر کچھ اس طرح سے ہے: بہکا تو بہت بہکا، سنبھلا تو ولی ٹھہرا،
اس خاک کے پتلے کا ہر رنگ نرالا دیکھا. یعنی کہ یہ جو خاک کا پتلا ہے نا، یہ کتنا بہک سکتا ہے الٹیمیٹلی، اور کتنا سنبھل سکتا ہے، اور بہکتا ہے تو کیسے بہکتا ہے، اور سنبھلتا ہے تو اس کا مقام کہاں پہنچتا ہے. انسان کے سارے سفر کو بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ ہرمن ہیس نے اس کتاب کے اندر قلم بند کیا ہے. اور آپ جب یہ کتاب پڑھیں گے تو آپ کو مزہ آئے گا، اور آپ کا دل کرے گا، آپ کا کتابوں سے دوستی جو ہے وہ پیدا ہو جائے گی. بالکل اسی رنگ میں لکھی ہوئی دوسری کتاب کا نام ہے الکیمسٹ. الکیمسٹ بھی بہت شاندار کتاب ہے. جب آپ اس کو پڑھنا شروع کریں گے تو آپ کا دل نہیں کرے گا کہ آپ اس کتاب کو چھوڑ دیں درمیان میں ہی. اس کے بعد جو نیکسٹ کتاب ہے، یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ اٹس بیونڈ ٹیسٹ اینڈ ریکوائرمنٹس، لیکن میرے پاس یہ اردو ورژن میں موجود ہے. یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کے بارے میں اوشو نے کہا تھا کہ جب میں انلائٹنڈ ہوا تو میری لائبریری میں جتنی بھی کتابیں تھیں وہ ساری بے معنی ہو گئی، وہ میننگ لیس ہو گئی میرے لیے. لیکن یہ ایک ایسی کتاب ہے جو انلائٹنڈ ہونے کے بعد بھی جس کی اہمیت کم نہیں ہوئی. تو یہ اتنی زبردست کتاب ہے کہ اس کو بہت بڑے بڑے لوگوں نے جو ہے وہ ریکمینڈ کیا ہے. اور اس کے اوپر لکھا ہوا ہے روحانیت کی ترغیب دینے والے واعظ سے لبریز، میخائیل نعیمی کی معروف تصنیف دی بک آف میرداد کا اردو ترجمہ. تو یہ اوریجنل بک جو ہے یہ دا بک آف میرداد کے نام سے موجود ہے. اور اس کے بارے میں ایک بات یہ بھی مشہور ہے کہ یہ کتاب اپنے پڑھنے والے کا انتخاب خود کرتی ہے. آپ کا چاہے جو بھی ٹیسٹ ہے، چاہے جو بھی ریکوائرمنٹس ہیں، یہ زندگی کے حوالے سے زندگی اور روحانیت کے حوالے سے یہ ایک بہترین کتاب ہے. اور آپ کو زندگی اور روحانیت کو سمجھنے کے لیے یہ کتاب لازمی طور پر پڑھنی چاہیے تاکہ آپ کو زندگی کے اندر کچھ نئی چیزیں سمجھ آئیں. ہاں ایک بات میں کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ کا کتابوں کے ساتھ کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے تو پھر اس کتاب کو فی الحال ہاتھ نہ لگائیں، کیونکہ یہ اسپریچولیٹی کے حوالے سے ہے، زندگی کے حوالے سے ہے. ممکن ہے یہ آپ کے سر کے اوپر سے گزر جائے، اور اگر یہ آپ کے سر کے اوپر سے گزر گئی تو آپ اس کتاب کی اہمیت کو نہیں سمجھ پائیں گے. کچھ کتابیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں بورنگ لگ رہی ہوتی ہیں کیونکہ وہ ہمارے سر سے اوپر سے گزر جاتی ہیں، ہمیں وہ سمجھ ہی نہیں آتی. اور جب ہمیں سمجھ نہیں آئیں گی تو ظاہر ہے ہمیں بورنگ ہی لگیں گی، کیونکہ وہ ہمارے لیول سے کافی اوپر کی کتاب ہوتی ہے، اس لیے وہ ہمیں بورنگ لگتی ہے. یا پھر ہمیں وہ کتاب بورنگ لگتی ہے جو ہمارے ٹیسٹ اور ریکوائرمنٹ کے حساب سے نہیں ہوتی. اس کے بعد جو اگلی کتاب ہے اس کا نام ہے تیمور ہوں میں. اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس نے پوری زندگی میں ایک بھی جنگ میں شکست نہیں کھائی. یہ اپنے بارے میں ایک چیز بتاتا ہے کہ مجھے سب سے زیادہ جو چیز پسند ہے نا، وہ یہ ہے کہ جب میں کسی کی گردن اتارتا ہوں اور گردن سے نکلنے والا خون کا فوارہ اوپر اٹھتا ہے، وہ خون کا فوارہ دیکھ کر مجھے بہت مزہ آتا ہے. اب آپ اس کا لیول دیکھ لیں کہ یہ کس طرح کا انسان تھا. تاریخ نے اس کو ظالم اور جابر حکمران لکھا ہے. اس کتاب سے آپ کو یہ سیکھنے کا موقع ملے گا کہ انسان اگر ارادہ کر لے، نیت کر لے، تو وہ کس طرح سے ناممکن کو ممکن کر دکھاتا ہے. اسی طرح کی ایک اور کتاب ہے خالد بن ولید. یہ کتاب بھی اگر آپ نے اٹھا لی تو آپ اس کتاب کو ختم کر کے چھوڑیں گے، آپ اس کتاب کو درمیان میں نہیں چھوڑ سکیں گے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنگ کے لیے نکلتے تھے تو مشرکین مکہ دہل جاتے تھے اور ڈرتے تھے. جب بھی وہ جنگ کے میدان میں اترتے تو وہ ایک نعرے کے ساتھ اترتے تھے، آنا فارس الجدید، آنا خالد بن ولید، میں ہوں رومیوں کا قاتل، میں ہوں خالد بن ولید. اس کے بعد جو نیکسٹ ریکمینڈڈ بک ہے وہ ہے دا 4 ایگریمنٹس. یہ کتاب بھی ٹیسٹ اور ریکوائرمنٹ سے ہٹ کر ہے. چاہے آپ کی زندگی میں جو بھی ریکوائرمنٹس ہیں، آپ کو یہ 4 ایگریمنٹس ضرور پڑھنی چاہیے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ انسان کی زندگی کے حوالے سے ہے. بہت ساری چیزیں ہماری زندگی میں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں وقت کے ساتھ سمجھ نہیں آتی، لیکن یہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو وقت کے ساتھ تبدیل کر سکتی ہے اور آپ کی سوچ کے زاویے کو بدل سکتی ہے. یہی وجہ تھی کہ یہ کتاب مجھے اتنی اچھی لگی، اتنی پسند آئی، اور میں نے اس کو ٹرانسلیٹ کیا. اس کے بعد جو نیکسٹ بک ہے وہ ہے دا فرسٹ اینڈ لاسٹ فریڈم بائی جیدو کرشنا مورتی. یہ ایک انڈین فلاسفر ہیں اور بہت ہی زبردست اور کمال کے انسان ہیں، اور ان کی جو کتابیں ہیں وہ ایک الگ ہی لیول کے اوپر موجود ہیں. اس میں انسان کی زندگی کے حوالے سے بہت ساری چیزوں پر بات کی گئی ہے، اور یہ بھی وہ بک ہے جو بیانڈ ٹیسٹ اینڈ ریکوائرمنٹ ہے. اگر آپ انسان ہیں اور اگر آپ اپنی زندگی کے اندر تبدیلی چاہتے ہیں تو پھر دا فرسٹ اینڈ لاسٹ فریڈم از فار یو. اس کے بعد نیکسٹ بک جو ہے اس کتاب کا نام ہے اے نیو ارتھ بائی ایکہارٹ ٹولے. یہ کتاب بھی میں نے ترجمہ کی تھی، اور یہ اسپریچول گرو ہیں ایکہارٹ ٹولے. انہوں نے اپنی زندگی کے اندر اتنے دکھ اور اتنی مصیبتیں اٹھائی ہیں کہ اچانک ان کی زندگی کے اندر ایک تبدیلی آتی ہے. اسپریچول اویکننگ کا فیز ان کی زندگی میں آتا ہے اور یہ انلائٹنڈ ہوتے ہیں. تو انلائٹنڈ ہونے کے بعد انہوں نے بہت سارے لیکچرز دیے، بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ اسپریچول اویکننگ کے حوالے سے لیکچرز دیے، اور بہت سارے لوگوں کی زندگی کے اندر تبدیلی پیدا کی. اے نیو ارتھ جو ہے یہ بھی آپ کی بیانڈ ٹیسٹ اینڈ ریکوائرمنٹ ہے.
کیونکہ یہ کتاب آپ جس طرح گندم کی روٹی ضروری ہے جینے کے لیے، اسی طرح ہمیں اسپریچویلٹی کی کتابیں پڑھنا بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ جب تک ہم اسپریچویلٹی کی بکس نہیں نہ پڑھیں گے ہمیں زندگی کی کوئی سمجھ نہیں آئی۔ چاہے ہم زندگی میں جتنا بھی کامیاب ہو جائیں اور جتنا بھی پیسہ اکٹھا کر لیں، اگر ہمیں اسپریچویلٹی کے بارے میں نہیں نہ پتہ، ہمیں اگر اپنی زندگی کے بارے میں نہیں پتہ، تو پھر ہم بوریت کا شکار ہوں گے، ہم ڈپریشن کا شکار ہوں گے، ہم تنہائی کا شکار ہوں گے اور طرح طرح کی مصیبتوں کا شکار ہوں گے، اور ہمارے زندگی کے اندر خوشی نہیں ہوگی۔ اگر ہمارے پاس آزادی نہیں ہے تو پھر ایسی زندگی موت سے بدتر ہے۔ تو یہ تھیں کچھ کتابیں جو میں نے ریکمینڈ کی ہیں۔ اس کے اندر میں نے فائنینشیل فریڈم کی کسی بھی کتاب کا ذکر نہیں کیا۔ نیکسٹ کسی ویڈیو کے اندر میں صرف فائنینشیل فریڈم بکس جو ہیں ان کے بارے میں بات کروں گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔